ایک اینی جی پڑی ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں ٹی ایل پی والوں سے کہ امام حنیفہ کی قبر کشائی کب کرنی ہے؟ وہ تو کہتا تھا رسول اللہ کے ماں باپ کفر میں مرے ہیں۔ ہن بولو، پتہ لگ جائے گا کنے عاشق۔ میں اس ملعون سے کہتا ہوں کہ تو اپنے ان سارے فتووں پر اور اپنی اس گھٹیا اور گندی زبان پر قائم رہنا جو تو نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے استعمال کی ہے، کیونکہ تو خود بھی ان فتووں کی زد میں آئے گا۔ الفقہ الاکبر کے نسخوں میں اختلاف ہے، بعض نسخوں میں ما ماتا علی الکفر کے الفاظ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر کی حالت میں فوت نہیں ہوئے۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارات ہیں ان میں بھی اختلاف ہے، بعض عبارتوں میں کفر کا قول ہے اور بعض عبارتوں میں ایمان کا قول کیا گیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جس عبارت میں ایمان کا قول کیا گیا ہے، یعنی شرح شفا کی وہ عبارت جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کفر کا قول تھا اس سے رجوع کر لیا تھا۔ لیکن اگر اس کو کوئی رجوع نہ بھی مانے تب بھی یہ بات یقینی ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات میں اختلاف ہے، بعض عبارتوں میں کفر کا قول ہے اور بعض عبارتوں میں ایمان کا قول ہے۔ اسی طرح الفقہ الاکبر کے نسخوں میں بھی اختلاف ہے کہ بعض نسخوں میں کفر کا قول کیا گیا ہے اور بعض نسخوں میں ایمان کا قول کیا گیا ہے۔ اس اختلاف کے باوجود یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر کے قائل تھے، یہ پرلے درجے کی جہالت، بددیانتی اور بےغیرتی ہے۔ اس ساری صورتحال کے باوجود مرزے نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا اور کہا جی کہ وہ تو بھونک کر گیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کشائی کب کر رہے ہو تاکہ پتہ چلے آپ کتنے عاشق رسول ہیں۔ اب آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ۔ علامہ البانی، جن کو مرزا محدث اعظم اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہوئے نہیں تھکتا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں واضح طور پر بالکل صاف الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر کا قول کیا ہے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں ان کے لیے فسق بلکہ کفر تک کا حکم لگایا ہے۔ علامہ البانی کی ایک کتاب ہے السلسلۃ الصحیحہ، اس میں حدیث نمبر ہے 5292۔ اسی حدیث کے تحت علامہ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ جو کہ عربی والا ہے اس میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کفر کا قول کیا ہے۔ اب ہمارا مرزے سے سیدھا سا سوال یہ ہے کہ مرزا ایک ویڈیو بنائے اور جس طرح اس ظالم نے امام ابو حنیفہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے انتہائی سخت لفظ استعمال کیے، اسی طرح اپنے فیورٹ بابے علامہ البانی کے لیے بھی وہی استعمال کیے جو ان کے لیے استعمال کیے ہیں، اور ویڈیو میں آ کر کہے کہ علامہ البانی بھونک کر گیا ہے۔ اور دوسرا سوال مرزے سے، مرزے کے انداز میں میرا یہ ہے کہ محترم آپ اپنے بابے کی قبر کب کھود رہے ہیں تاکہ پتہ چلے آپ کتنے عاشق رسول ہیں؟ اور اگر مرزا یہ ویڈیو نہیں بناتا اور علامہ البانی کے لیے وہی الفاظ استعمال نہیں کرتا جو امام ابو حنیفہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے استعمال کیے ہیں، تو پھر مرزا کے بولے بالے سٹوڈنٹس یہ یقین کر لیں کہ یہ محترم، یہ موصوف، یہ پرلے درجے کے منافق ہیں۔ دوسروں کے لیے ان کے فتوے اور ہوتے ہیں اور اپنے بابوں کے لیے ان کے فتوے اور ہوتے ہیں۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جرت کریں اور آپ سے جو چھپ چھپ کے فون پہ باتیں کرتے ہیں کہ ملا علی قاری نے نبی علیہ السلام کے والدین کے کفر پہ دلالت پہ کتاب لکھی ہے جو میں کہتا ہوں گستاخانہ کتاب ہے، جرت کر کے اپنی عوام کو بتائیں کہ آپ کے بزرگان دین، جو میں ان میں سے اکثر کو بزرگان بے دین کہتا ہوں، وہ نبی علیہ السلام کے والدین کے گستاخ تھے ملا علی قاری، اور انہوں نے باقاعدہ ان کے کفر کی دلالت کے اوپر کتاب لکھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا قول کر کے اپنے کفر والے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اس کے باوجود مرزے نے ان پر گستاخ ہونے کا فتویٰ لگایا اور ان کی کتاب پر گستاخانہ کتاب ہونے کا فتویٰ لگایا، لیکن مرزے نے آج تک اپنے بابے علامہ البانی کو گستاخ نہیں کہا اور نہ اس کی کتاب السلسلۃ الصحیحہ کو گستاخانہ کتاب کہا ہے، حالانکہ علامہ البانی نے تو اپنے کفر والے قول سے رجوع بھی نہیں کیا ہوا جناب۔ میں کہہ رہا ہوں ملا علی قاری رحمہ اللہ، میں تو ان کہاں گا ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سلام ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پر مرزا فتوے لگا رہا ہے گستاخ ہونے کے، اور اس کے باوجود
مرزا ان کا نام لے کر ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لیے علیہ السلام کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اب موصوف سے ہمارا سوال یہ ہے کہ مرزا جس کو گستاخ کہہ رہا ہے اور اس کی کتاب کو گستاخانہ کتاب کہہ رہا ہے، پھر اس کے لیے علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے الفاظ استعمال کر رہا ہے، کیا گستاخ کو علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنے والا مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو وہ سارے فتوے جو اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے تھے، یہ خود ان سارے فتووں کی زد میں آتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت فتووں کی زد میں آتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو شرم نہیں آتی۔